حضرت امام حسین علیہ السلام کا آخری سفر، مدینہ سے کربلا تک، شہادت کی مکمل داستان۔ ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا میں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا آخری سفر، مدینہ سے کربلا تک، شہادت کی مکمل داستان۔ آج کی ویڈیو ایک ایسے عظیم سفر کی داستان ہے جو صرف ایک شخص یا خاندان کا نہیں بلکہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ تھا۔ یہ سفر شروع ہوتا ہے مدینے کی مقدس سرزمین سے اور اختتام ہوتا ہے کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں۔ یہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری سفر، شہادت اور سچائی کی وہ کہانی جو ہر مسلمان کے دل میں زندہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں مقیم تھے جب یزید بن معاویہ نے خلافت سنبھال لی تو اس نے تمام اسلامی ریاستوں میں گورنروں کو حکم دیا کہ وہ لوگوں سے اس کے حق میں بیعت لیں، خصوصاً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اہم اور بااثر شخصیات سے۔ مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ نے حضرت امام حسین کو طلب کیا اور بیعت کا مطالبہ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا اور فرمایا، یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت مجھ جیسے نہیں کرتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان اور دین دونوں کے خطرے کا احساس ہو چکا تھا، اس لیے آپ نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور رات کی تاریکی میں 28 رجب 60 ہجری کو مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ پہنچے اور وہاں رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور کچھ ذوالحجہ کے دن گزارے۔ مکہ میں لوگوں نے آپ سے ملاقات کی اور اہل کوفہ کی طرف سے ہزاروں خطوط آنا شروع ہوئے جن میں آپ کو کوفہ آنے کی دعوت دی گئی اور یقین دہانی کرائی گئی کہ وہ یزید کے خلاف آپ کا ساتھ دیں گے۔ کوفہ کے حالات کو جاننے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا۔ وہاں کے لوگوں نے ابتدائی طور پر حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کی جس کی اطلاع حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کو عمرہ میں بدل کر 8 ذوالحجہ 60 ہجری کو کوفہ کی طرف سفر شروع کیا۔ اس وقت یزید نے مکہ میں بھی قاتلوں کو بھیج دیا تھا تاکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرم میں قتل کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم کی حرمت کو مد نظر رکھتے ہوئے مکہ چھوڑا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل خانہ اور چند جانثار ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں لوگوں نے آپ کو کوفہ نہ جانے کا مشورہ دیا کیونکہ حالات تبدیل ہو چکے تھے۔ ادھر کوفہ میں یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو گورنر مقرر کر دیا تھا جس نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور کوفہ میں سختی شروع کر دی۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر فرمایا اور فرمایا، اب ہماری منزل شہادت ہے۔ راستے میں حر بن یزید ریاحی کی قیادت میں یزیدی فوج نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور کربلا کے میدان میں قیام پر مجبور کیا۔ حضرت امام علیہ السلام نے پوچھا، یہ جگہ کون سی ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، یہ کربلا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خون بہائے جائیں گے، ہمارے جوان شہید کیے جائیں گے۔ 2 محرم 61 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں پڑاؤ ڈالا۔ یزیدی لشکر نے آپ کو گھیر لیا، نہ پانی کی اجازت دی نہ آمد و رفت کی۔ بچوں، عورتوں اور بوڑھوں سمیت سب کو شدید تکلیف میں مبتلا کر دیا گیا۔ 7 محرم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی بار نہر فرات سے پانی لانے کی کوشش کرتے رہے۔ 9 محرم کو یزیدی فوج نے حملے کی تیاری شروع کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 رات کی مہلت مانگی تاکہ عبادت کر سکیں۔
اس رات کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے کہا، کل ہمارا آخری دن ہوگا، تم سب چلے جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ مگر سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، جان قربان کر دیں گے۔ کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری 10 محرم روز عاشور، فجر کی نماز کے بعد جنگ کا آغاز ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ایک ساتھی نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، جن میں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جوانان بنی ہاشم شامل تھے۔ آخر میں صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے۔ آپ نے تنہا دشمنوں کا مقابلہ کیا، جسم پر نیزوں، تیروں اور تلواروں کے زخم تھے۔ دشمن نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاسا شہید کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا کر کے یزید کے دربار کی طرف روانہ کیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قربانی سے اسلام کے اصل چہرے کو زندہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید جیسے ظالم حکمران کی بیعت سے انکار کر کے یہ پیغام دیا کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہی اصل اسلام ہے۔ دین کے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہ کرو، چاہے جان چلی جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری سفر مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا اور پھر میدان کربلا میں شہادت تک کا مکمل واقعہ ایک دردناک اور عظیم قربانی کی داستان ہے، جو رہتی دنیا تک مظلومیت، حق پرستی اور قربانی کی اعلیٰ مثال کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ میرا ذکر ان کے طفیل سے، میری فکر ان کے طفیل سے، کہاں مجھ میں اتنی سکت بھلا کہ ہو منقبت کا بھی حق ادا۔